بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 واقعات سناؤں گی جو کہ مختلف مقامات کے ہیں اور مختلف جگہوں کے ہیں، جسے سن کے آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھ کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے کہا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد تو میٹھا ہوتا ہے، یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ مکھی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہوئی آتی ہیں ہم سب۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود پاک ہی کی برکت سے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے، کسی طرف سے ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس مجھے آپ آزاد کر دیجئے، میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھا ہوا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، میں کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ۔ جب وہ تولیہ لائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تندور میں تولیہ ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی، میں نے ہاتھ تو صاف کر لیے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے، میں نے یہ تولیہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تولیہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے
اور صاف تولیہ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب گھر آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے تو میں نے راستہ روک لیا، میں نے نہیں جانے دینا آج آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے فرمایا انہوں نے کہا میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو امنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوں تو دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی کے جنت میں داخل فرما دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا عائشہ اب خوش ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہو گئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا اے عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی کہ میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کے واقعات سن کے بہت اچھا لگا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اپنی امت کو وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے تھے، مرتے دم پہ بھی ان کو اپنی امت کی فکر تھی اور اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔